اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تفسیر: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب اس زبان میں جب کلام کا آغاز اس سے ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے خیال کرو، تصور کرو، یاد کرو، یا ان کے ہم معنی کوئی فعل یہاں محذوف ہے۔ عموماً اس کے بعد کسی ایسی ہی سرگزشت یا واقعے کا حوالہ آتا ہے جو یا تو مخاطب کے علم میں ہو یا خود متکلم اس کی قطعیت پر اس درجے مطمئن ہو کہ ایک معلوم و معروف حقیقت کی حیثیت سے اس کا حوالہ دے سکے۔ یہاں گرچہ آدم، ملائکہ اور ابلیس سے متعلق ایک ایسے ماجرے کا حوالہ دیا گیا ہو جو عالم غیب میں پیش آیا ہے اور جس کا علم خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں، لیکن مخاطب یہاں اول تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے زبان وحی کی ہر بات ایک امر واقعی اور ایک حقیقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ ثانیاً اس سرگزشت کا اصلی رخ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے یہود کی طرف ہے، اور یہود تورات کے ذریعے سے اس ماجرے سے واقف تھے، اگرچہ انہوں نے تحریف کر کے اس کی اصل شکل بہت کچھ بدل ڈالی۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کے اصل ملائک سے ہے کہ معنی رسول اور پیامبر کے ہیں۔ یہ لفظ ان روحانی پیامبروں کے لیے مخصوص ہے جن کو ہم اپنے زبان میں فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کی دوسری مخلوقات کے درمیان قابل اعتماد واسطہ ہیں۔ یہ اپنی روحانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی قرب و اتصال رکھتے ہیں اور مخلوق ہونے کے سبب سے مخلوقات سے بھی نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے انوار و ترشحات کے بلا واسطہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور ان انوار و ترشحات کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک منتقل کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے پاس وحی بھی لاتے ہیں اور اس کی مخلوق کے اندر اس کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ تمام تر ایک ذی عقل، ذی ارادہ اور ذی شعور مخلوق کی نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ صفات ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد اس کے معاملات سر انجام دینے کے لیے اس کی جگہ لے۔ اس وجہ سے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے زمین میں کس کا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اپنا یا زمین میں بسنے والی کسی پیش رو مخلوق کا؟ ایک رائے یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، جہاں جب انہوں نے اس میں فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پراگندہ اور منتشر کر دیا اور ان کی خلافت بنی نوع انسان کے سپرد فرمائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خود اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ پہلی رائے اگرچہ بالکل بے بنیاد تو کہیں نہیں جا سکتی، لیکن قرآن یا تورات یا کسی قابل اعتماد حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات کی حکمرانی تھی۔ اس کی تائید میں اگر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو اس کی حیثیت اشارہ و کنایہ سے زیادہ نہیں ہے۔
دوسرے رائے مختلف اعتبارات سے قوی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی فضیلت کے بہت سے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، نیز اس کے بارے میں فرمایا کہ جو امانت زمین اور آسمان اٹھانے سے قاصر رہے اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یہ ساری باتیں اس امر کے حق میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، لیکن ان تمام دلائل کے باوجود ایک سوال اس رائے سے متعلق بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ خلیفہ تو اس کو مقرر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو غائب یا غیر حاضر ہوتا ہے۔ خدا تو نہ کبھی غائب ہوتا ہے اور نہ غیر حاضر۔ آسمان اور زمین میں ہر جگہ اس کی حکومت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، پھر اس کے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ سوال ہمارے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے انتظام و انصرام کے معاملے میں کچھ اختیارات دے کر یہ دیکھے گا کہ انسان ان اختیارات کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا خلافت پا کر وہ مطلق العنان بن جاتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ گویا اصل حکمران کی طرف سے ایک نائب مقرر کیے جانے کی شکل ہوئی، اور اس نائب کے تقرر کی ضرورت یہ نہیں تھی کہ اصل حکمران کو غائب یا غیر حاضر ہونا تھا، بلکہ اس نائب کو کچھ اختیارات دے کر مقصود اس کی اطاعت و وفاداری کا امتحان کرنا تھا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں فساد فی الارض کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا نظم و نسق اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق چلانے کی بجائے اس کو من مانے طریقے پہ چلایا جائے، خدا کی شریعت کی نافرمانی کی جائے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی جائے، زمین کے اصلی حکمران کی مرضی نظر انداز کی جائے اور خود اپنی مرضی چلائی جائے۔ یہ چیز بجائے خود فساد فی الارض اور بغاوت ہے، عام اس سے یہ ہے کہ دھینگا مشتی اور سرکشی کے ساتھ واقع ہو۔ اس زمین کا اصلی حکمران اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی حیثیت اس کے اندر اصل حکمران کی نہیں بلکہ اصل حکمران کے نائب کی ہے۔ اس وجہ سے زمین کے امن و عدل کا انحصار اس چیز پر ہے کہ اس کے ہر گوشے میں خدا ہی کا قانون چلے۔ اگر اس کے کسی حصہ میں بھی خدا کا قانون باقی نہیں رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے میں بغاوت پھوٹ پڑی، اور یہ چیز اس پوری زمین کے لیے خطرہ ہے۔ خریزی فساد فی الارض کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب خدا کا قانون عدل باقی نہیں رہے گا تو لازماً اس کی جگہ انسان اپنی خواہشات کی فرما روائی ہوگی۔ اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی شخص کے بھی جان یا مال یا اس کی آبرو کے لیے کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ کسی خاص خطۂ زمین کے مفسدین بالفرض کوئی ایسا نظام بھی بنا لیں جس میں ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو اس سے وہ اپنے لیے تو ایک تحفظ کی شکل پیدا کر لیں گے، لیکن دوسروں کے لیے وہ بدستور خطرہ ہی بنے رہیں گے۔ ان کی مثال ڈاکوؤں کے ایک جتھے کی ہوگی جس کے افراد نے آپس میں تو سمجھوتا کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جان و مال پر دست درازی نہیں کریں گے، لیکن ان کے جتھے سے باہر والوں کے جان و مال کو ان کی چیرہ دستیوں سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ تمام عالم انسانی اور پورے کرہ ارض کے تحفظ کی ضمانت صرف خدا کا قانون ہی دے سکتا ہے جو سب کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں اس اندیشہ کا اظہار اس کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کیا، اس لیے کہ خلیفہ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کو خاص حد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات ملے ہوں گے۔ فرشتوں نے محسوس کیا کہ اختیار کو استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو پا کر انسان بہک سکتا ہے، اور اس کے بہکنے کا نتیجہ
زمین میں بدامنی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تسبیح کی اصل حقیقت لغت کے اعتبار سے کسی کے سامنے عجز و تذلل کے ساتھ بجھ جانا ہے۔ تسبیح قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے خدا کی تسبیح کا مفہوم خدا کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت مصروف رہنا ہے۔ یہ تسبیح اس کائنات کی وہ چیزیں بھی کرتی ہیں جو غیر ذی روح اور غیر ذی ارادہ ہیں۔ انسان کے جس عمل کو قرآن نے خاص طور پر تسبیح سے تعبیر کیا ہے وہ نماز ہے۔ اس کے لیے نماز کی پابندی عجز و تذلل کی نہایت مکمل تصویر ہے۔ قولی تسبیح سے مراد خدا کی پاکی بیان کرنا ہے، یعنی خدا کو ان باتوں سے بالا تر قرار دینا جو اس کی شان کی الوہیت کے خلاف ہیں۔ اس اعتبار سے تسبیح میں منفی پہلو غالب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ حمد کی قید بڑھا دی جائے تو اس میں تنزیہ کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نقدس لک، اس کا مفہوم ہے کہ ہم تیری پاکی، تیری برتری اور تیری قدوسیت بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں تنزیہ کا مفہوم غالب ہے، لیکن تقدیس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور قدوسیت کی تمام صفات سے متصف قرار دینا ہے۔ انسان کے متعلق مذکورہ بالا اندیشہ ظاہر کرنے کے بعد فرشتوں کی طرف سے اس تسبیح اور تقدیس کا حوالہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ انسان کے مقابل میں خود اپنے حق کے خلافت ہونے کا، حقدار ہونے کا اظہار کرنا چاہتے تھے، بلکہ اصل ان کا مقصد ان کا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی حکمت و مصلحت معلوم کرنا تھا۔ اس غرض سے انہوں نے ایک طرف تو اس اندیشہ کو ظاہر کر دیا جو انسان کی خلافت کے اندر ان کو نظر آیا، دوسری طرف اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ انسان کی تخلیق سے مقصود محض تسبیح و تقدیس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے مذکورہ بالا سوال کیے تو اللہ پاک نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس سکیم کے سارے پہلوؤں پہ تمہاری نظر نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہے۔ جب پوری سکیم تمہارے سامنے آ جائے گی تو تم پہ واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر اس اندیشے کے سدباب کا اہتمام بھی ہے جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ آیت 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اس نے سکھا دیا آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے ناموں سے آگاہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کن کے نام سکھائے؟ اس کے جواب میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے نام ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم کی ذریت کے نام ہیں۔ ان میں سے جہاں تک دوسرے قول کا تعلق ہے اس کی تائید میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں، اس وجہ سے اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ باقی رہا پہلا اور تیسرا قول، تو ان میں سے تیسرا قول جو ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسماء پر الف لام عہد کا ہے۔ اگر اس کو لازم الف لام مانا جائے تو پھر اس سے کچھ خاص ناموں کا مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ضمیریں اور اشارے جو استعمال ہوئے ہیں وہ تمام تر وہ ہیں جو عربی زبان میں عام چیزوں کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر عقل و ادراک اور شعور و ارادہ رکھنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء،
مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان کے ناموں سے آگاہ کرو۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب ان کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں موقع فرشتوں کو قائل کرنے کا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ خلافت پا کر زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ ان کے اس گمان کی تردید اگر ہو سکتی تھی تو اسی طرح ہو سکتی تھی کہ ان کو ذریت آدم کا مشاہدہ کرایا جائے، اور اولاد آدم میں جو انبیاء اور رسل، جو مجددین، مصلحین اور جو شہداء و صدیقین پیدا ہونے والے تھے، ان سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اگر اولاد آدم کے اندر ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے جو اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اختیارات کو بے جا طور پر استعمال کریں گے، تو ساتھ ہی ان کے اندر ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو خود بھی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ یہ تینوں باتیں بڑی بڑی اہمیت رکھنے والی ہیں، اگرچہ ان میں سے الگ الگ ہر ایک کے متعلق کوئی نہ کوئی کمزور قسم کا اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تینوں مجموعی طور پر مل کر نہایت مضبوط دلیل کرنے والی بات بن جاتی ہیں کہ اسماء سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریت کے نام اور خاص کر ان لوگوں کے نام ہیں جو دنیا میں فساد کو مٹانے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت آدم کی ذریت تھی کہاں کہ ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور ان کے نام بتائے گئے، تو اس سوال کا جواب خود قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل آدم کو ایک مرتبہ نکال کر ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور یاد کرو جب کہ تیرے پروردگار نے تمام بنی آدم یعنی ان کو پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا، ہاں ہم گواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں ایک مرتبہ تمام نسل آدم کے ایک اجتماع عام میں ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے۔ اس اجتماع عام میں آدم کو ان کی ذریت کے نام بھی بتائے گئے ہوں گے اور اسی موقع پر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر کے وہ سوال و جواب بھی ہوا ہوگا، جس کا یہاں حوالہ ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اس گمان میں سچے ہو کہ اولاد آدم خلافت پا کر زمین میں فساد برپا کرے گی، تو ان لوگوں کے نام بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں یا اس میں امن اور عدل قائم کرنے والے ہیں۔ اس میں فرشتوں کو قائل کرنے والا پہلو یہ ہے کہ نسل آدم کے رویہ سے متعلق اگر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے تو اس شکل میں قائم کی جا سکتی ہے جب بحیثیت مجموعی ان کے بارے میں تمہیں واقفیت ہو، لیکن جب اس طرح کی کوئی واقفیت تمہیں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بدگمانی کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آیت 32 قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ سبحانک، قرآن مجید میں یہ کلمہ مختلف مواقع پر استعمال ہوا ہے نامناسب اور خلاف شان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے لیے، مثلا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ دعا کے موقع کے لیے مثلا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ
تو پاک ہے اے اللہ۔ امر کے معنی کے لیے مثلاً فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ تعجب کے ساتھ کسی چیز کے انکار کے لیے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہاں یہ کلمہ اپنے پہلے مفہوم کے لیے استعمال ہوا، یعنی فرشتوں کا مطلب یہ تھا کہ تیری شان اس سے بلند ہے کہ تیرے ہاتھوں میں کوئی ایسا کام ہو جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ہم نے جو شبہ کا اظہار کیا وہ محض ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بخشا ہے، علم و حکمت کا اصلی خزانہ تو تیرے پاس ہی ہے۔ آیت 33 قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ، کہا اے آدم ان کو بتا ان لوگوں کے نام، تو جب اس نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمان اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول کا حوالہ دیا جو اوپر آیت 30 میں گزر چکا، یعنی کہ میں سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا گیا اور وہ قائل بھی ہو گئے تو پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا تاکہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس کارخانہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں صرف اسی کو معلوم ہیں جس نے اس کارخانے کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو فرشتے بھی جو خدا سے اس قدر قرب رکھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ خدا کے بتائے بغیر جان سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قدرت کا اگر کوئی فعل اگر بے حکمت و بے مصلحت نظر آئے تو اس کی بنا پر قدرت کو نشانہ اعتراض یا خود اپنے آپ کو مشکوک مریض بنا لینے کی بجائے آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے علم کی کمی پر محمول کرے اور فرشتوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا اقرار کرے، کیونکہ خدا علیم و حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے سارے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا نہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے، نہ جنوں کے لیے اور نہ ہی انسانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے سوال کو بھی سمجھتا تھا اور اس کی اصل وجہ کو بھی جانتا تھا جس وجہ سے سوال پیدا ہوا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ تم آدم علیہ السلام کے خلافت کی سکیم کے مضمرات سے بے خبر تھے، تم چاہتے تھے کہ وہ تم پہ ظاہر کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے تم نے اس حکمت کے برے پہلوؤں کی طرف جو واضح طور پر تمہیں نظر آئے تم نے بشکل سوال اشارہ کیا تاکہ تم پر اس کے وہ پہلو کھولے جائیں جو خیر کے ہیں۔ چنانچہ آدم کی ذریت کا مشاہدہ کرا کے اور ان کے ناموں سے تمہیں آگاہی دے کر تمہاری خواہش پوری کر دی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنے ایک احسان کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ تمہارے سوال کے ظاہر و باطن کا جواب تمہیں دے دیا گیا۔ اس میں فرشتوں کے لیے کسی علامت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آیت 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور ترجمہ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے بن گیا۔ سجدہ کا لفظ عربی زبان میں جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ جھکنے کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔
کسی کے آگے تعظیم کے طور پر سر جھکا دینا جھکنا ہے، اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینا بھی جھکنا ہے۔ پچھلے مذاہب میں تعظیم کی ایک قسم غیر اللہ کے لیے جائز تھی، لیکن عموماً اس کی حد وہی تھی جو ہمارے ہاں رکوع کی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس طرح کے تعظیمی سجدے کا عام رواج تھا، اور تورات کے مختلف مقامات سے اس کی جو شکل معین ہوتی ہے وہ رکوع سے ملتی جلتی ہے۔ اسلام نے تعظیم کی اس شکل کو خدائے رب العزت کے لیے خاص کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری اور کامل دین ہے۔ اس نے توحید کی حقیقت کو مکمل طور پر اجاگر کر دینے کے لیے خدا کے لیے تعظیم و تذلل کی شکلیں بھی خاص کر دیں، تاکہ اس کے اندر شرک کے داخل ہونے کے لیے کوئی رخنہ باقی نہ رہ جائے۔ فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً تو یہ سجدہ خدا کے حکم کی تعمیل میں تھا، اس لیے گویا خدا ہی کو سجدہ تھا۔ ثانیاً سجدہ شرک کی علامت، جیسے کہ عرض کیا گیا، اسلام میں قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اس کی اہمیت تعظیم کے لیے ایک طریقہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدم کو تعظیم بجا لاؤ، اس سے زیادہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ فرشتوں کو آدم کی تعظیم بجا لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی اطاعت اور بندگی کا امتحان تھا۔ کسی کا امتحان اس چیز میں لیا جاتا ہے جو اس کے نفس پر شاق ہو سکے۔ فرشتوں کی خلقت چونکہ نور سے ہوئی ہے اور وہ خدا کی تسبیح و تقدیس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آدم خاکی کی تعظیم بجا لانے کے حکم میں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ لیکن فرشتے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصلی عزت و سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے کے احکام کی بے چون چراں تعمیل میں ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فرشتوں کی سجدے سے آدم کی بڑائی کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصود آدم کی بڑائی کا اظہار نہیں بلکہ فرشتوں کی بندگی و اطاعت کا اظہار ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے جو خدا کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں وہ نسل و نسب کے غرور میں مبتلا ہو کر ابلیس کی طرح اکڑا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس طرح کی ہر چیز کو خدا کا فضل و احسان سمجھتے ہیں، اور اس فضل و احسان کا احساس ان کے اندر غرور و تکبر کے بجائے تواضع اور بندگی پیدا کرتا ہے۔ موقع کلام کے لحاظ سے یہ بات ان بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق ہے جو نبی امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں فرشتوں کی سی روش اختیار کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی میں غرور نسل و نسب کے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جو لوگ فرشتوں کی طرف سے آدم کی اس تعظیم کو آدم کی علمی فضیلت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک ان کے خیال کے لیے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ اپنی ذریت کے اسماء کا علم جس طرح خدا کے بتانے سے آدم کا حاصل ہو گیا، اسی طرح آدم کے بتانے سے فرشتوں کا حاصل ہو گیا۔ پھر اس میں آدم کی ایسی فضیلت کا کیا پہلو ہے جس کی بنا پہ فرشتوں کو ان کے سجدہ کا حکم دیا جائے؟ علاوہ ازیں اس بات کا بھی کوئی قوی ثبوت موجود نہیں ہے کہ فرشتوں کو آدم کی اس تعظیم کا حکم اسی وقت دیا گیا جب آدم نے ان کو ناموں سے آگاہ کیا۔ بلا شبہ سجدے کے حکم کا ذکر یہاں تعلیم اسماء کے ذکر کے بعد ہی آیا ہے، لیکن محض اتنی سی بات اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ پہلی چیز اس دوسری چیز کا نتیجہ ہے۔ اول تو سجدے کے حکم کا بیان لفظ عز سے شروع ہوتا ہے، جو اس بات کے لیے قوی قرینہ فراہم کرتا ہے کہ ایک مستقل بات ہو، ضروری نہیں ہے پہلی بات کے بعد ہی پیش آئی ہے۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے
اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں جن میں واضح ہے کہ فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم آدم کی پیدائش سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان آیات سے ضمناً یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصل مقصود اس سجدے سے فرشتوں کے اطاعت و وفاداری کا امتحان ہی تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہاں آدم کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیے جانے کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ اس امتحان میں فرشتوں کے لیے آزمائش کا جو پہلو ہے ان کے سامنے واضح ہو کر آ جائے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ امتحان ہمیشہ اس چیز میں ہوا کرتا ہے جو نفس پر شاک ہو۔ فرشتوں کے لیے بات بڑی آزمائش کی تھی کہ وہ نور کے مخلوق ہونے کے باوجود آدم خاکی کو جو سڑی ہوئی کیچڑ سے وجود میں آئے سجدہ کریں، لیکن وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ عزت و شرف بخشنے والی چیز در حقیقت خدا کی فرما برداری ہے، نہ کہ نور یا نار سے پیدا ہونا۔ اس امتحان کے سخت ہونے کے باوجود وہ اس میں پورا اترے، لیکن ابلیس اپنے غرور کے سبب سے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اور جب یاد کرو کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا۔ قرآن مجید میں مکلف مخلوقات کی حیثیت سے 3 مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے: فرشتے، جنات اور بنی آدم۔ شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ خدا کی نافرمانی اختیار کر لیتے ہیں وہ لوگ ابلیس کی اولاد اور اس کے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے جنات اور انسان گمراہی پر پیدا نہیں کیے گئے، پیدا تو یہ اسی فطرت پہ ہوئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو اختیار کی نعمت سے نوازا۔ اس وجہ سے لوگ ان میں سے جو اپنے لیے گمراہی کے راستے کو ہی پسند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پہ چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کی قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ تفصیل فرمائی ہے۔ یہاں ایک بات بعض لوگوں کو کھٹکے گی، وہ یہ کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، نہ کہ جنات کو، تو ابلیس کو جو کہ وہ جنات میں سے تھا سجدہ نہ کرنے پر لعنت کا مستحق کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات اور فرشتوں میں اصلی فرق خصائص اور صفات کے پہلو سے ہے۔ اپنی خلقت کے لحاظ سے جنات فرشتوں سے زیادہ دوری نہیں رکھتے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور جنات نار سے۔ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علی سبیل التغلیب جنات بھی اس حکم سجدہ میں شامل تھے، لیکن ان کے گمراہ فرد ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا۔ یہ جن بھی فرشتوں کے ساتھ سجدہ کے حکم میں شامل تھے، لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد جنات کے ذکر کی ضرورت اس وجہ سے باقی نہیں رہی کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بڑوں کو کسی کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا ہے، تو اس سے بات اپنے آپ واضح ہو گئی کہ چھوٹے بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ اس صورت میں فسجدوا کی جو ضمیر ہے وہ دونوں طرف لوٹے گی۔